مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، دنیا میں ہر شریف اور ہر دیندار انسان کو نیک صالح اولاد پیدا کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش ہر افراد میں زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ دینداری اور طہارت کی قدر کو دوسروں کی نسبت بہت زیادہ جانتے ہیں اور زیادہ پہچانتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ کوئی بات محض خواہش سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے حصول کے لیے ان روحانی اور جسمانی ذرائع کو اختیار نہ کیا جائے جو خدا کے ازلی قانون میں اس کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اوپر کے اصول کے محتاط غور کیا جائے تو اچھی اور پاک نیک اولاد پیدا کرنے کے لیے دو قسم کے اسباب ضروری نظر آتے ہیں۔ اول وہ اسباب جو بچے کی پیدائش سے بھی پہلے سے اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ثابت ہے کہ بچہ اپنے ماں باپ کے رجحانات اور اخلاق سے حصہ لیتا ہے، اور دوسرا وہ اسباب جو بچے کی پیدائش کے بعد اس کی تعلیم و تربیت وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مجھے اس جگہ مختصر طور پر صرف پہلی قسم کے اسباب کا ذکر کرنا مد نظر ہے، جن کا تعلق زمانہ ماقبل ولادت کے ساتھ ہے۔ یہ اسباب بھی دو قسم کے ہیں۔ اول وہ اسباب جو ماں باپ یا ان سے پہلے بھی کے آباء و اجداد کے اخلاق کا نتیجہ ہوتے ہیں، کیونکہ اسلامی تعلیم سے پتہ لگتا ہے کہ فطری قوی اور فطری رجحانات کے لحاظ سے بچہ اپنے والدین اور والدین کے آباء و اجداد کے اخلاق کا وارث بنتا ہے۔ چنانچہ جہاں قرآن شریف نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا فاصلہ ذکر کیا ہے، وہاں اس حقیقت کی طرف بھی ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے کہ اے رسول، تو نسل بعد نسل ایسے لوگوں کی پشتوں میں سے نکلا ہے جو اخلاق کے میدان میں خدا کے بنائے ہوئے قانون پر چلتے رہے ہیں۔ بے شک اس آیات کے اور معنی بھی ہیں، لیکن اس میں یہ اشارہ بھی ضرور مؤثر ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے، اور بعض پرانے مفسرین نے بھی اس اشارے کے وجود کو تسلیم کیا ہے۔ بہرحال یہ مسلم ہے کہ بچہ اپنے اخلاق میں اپنے والدین اور آباء و اجداد کا ورثہ لیتا ہے۔ بس ضروری ہے کہ نیک اولاد پیدا کرنے کے لیے والدین اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے اندر وہ پاک باطنی اور دینداری کا جذبہ پیدا کریں جس کا اثر لازماً اولاد میں بھی پہنچتا ہے۔ دوسری قسم کا اسباب کی جو زمانہ قبل ولادت سے تعلق رکھتی ہے، وہ ہے جس کا تعلق اس قلبی اور ذہنی کیفیت کے ساتھ ہے جو خاص خلوص کے اوقات میں خامند اور بیوی میں پائی جاتی ہے، اور دراصل اسی پہلو کی طرف اشارہ کرنا میرا اس مضمون کو غرض غیظیت ہے۔ یہ بات دینی اور طبی ہر دو لحاظ سے ثابت ہے کہ بچہ صرف والدین کے سابقہ اخلاق سے ہی حصہ نہیں پاتا، بلکہ اس کے وقت کے جذبات سے بھی حصہ لیتا ہے کہ جب خامند اور بیوی اپنے محض تعلق کی غرض سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ ہوا یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ ایک دفعہ ولادت میں ایک انگریز عورت کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو اپنے شکل و صورت وغیرہ میں بالکل ایک حبشی بچہ معلوم ہوتا تھا۔
اس پر علم حقوق پر جگمگوئی شروع ہوئیں اور چنانچہ عورت کی پاک دامنی شک و شبہ سے بالا تھی اور اس لیے وہ وجوہات تلاش کی جانے لگیں، جن کے نتیجے میں انگریز والدین کے بچے نے حبشی خند و خال اور حبشی رنگ ڈھانگ اختیار کر لیا تھا۔ آخر پتہ لگا کہ جس ہوٹل کے کمرے میں یہ میاں بیوی اکٹھے ہوئے تھے اس میں ان کی چارپائی کے سامنے ایک انگریز اور حبشی مرد کی تصویر لٹکی ہوئی تھی۔ یہ انگریز اور حبشی کشتی لڑ رہے تھے اور تصویر میں حبشی مرد نے انگریز کو زمین پر گرا کر اس پر غلبہ پایا ہوا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی نے اس تصویر کو دیکھا اور اس نقش کا ان کے دل پر ایسا گہرا اثر پیدا ہوا کہ اس خلوت کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا وہ حبشی صورت اختیار کر گیا۔ لیکن موجودہ زمانہ کے ترقی یافتہ لوگوں کو اس 20ویں صدی کی ایجاد کے مقابلے پر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل یہ تعلیم دی تھی کہ جب خاوند اور بیوی خلوت کی حالت میں اکٹھے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اس وقت اپنے خیالات کو پاک بنانے کی غرض سے یہ دعا پڑھا کریں کہ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے یہ دعا پڑھے گا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے ہر کام اللہ کے نام پر شروع کرتا ہوں، اے میرے اللہ تو ہم دونوں میاں بیوی کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھ اور جو اولاد تو ہمیں عطا کرے گا اسے بھی شیطانی اثرات سے بچا کر رکھ۔ تو اگر اس خلوت کے نتیجے میں ان کے لیے کوئی بچہ مقدر ہوگا تو یہ بچہ خدا کے فضل سے ہمیشہ اس بات سے محفوظ رہے گا کہ شیطان اسے کوئی ضرر پہنچا نہیں سکے گا۔ دوستو، یہ کتنا آسان نسخہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی ہونے والی اولاد کو پاک بنا سکتے ہیں، مگر کتنا ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر مرد کے ساتھ عورت بھی اس دعا میں شریک ہو جائے تو پھر یہ سونے پہ سہاگا ہے۔ بس میں یہ عرض کروں گا کہ اے آزمانے والو، یہ نسخہ بھی ضرور آزما لیں، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ تمام مسلمان بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے، اور جن کو نیک بیٹیاں دی ہیں ان کو نیک صالح بیٹے بھی عطا فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام مسلمان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب کی خالی جھولی اولاد کی نعمت سے بھر دے، آمین۔ اس کے علاوہ ہر جمعرات کو دعا کا انتظام ہوتا ہے۔ آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں اور آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔